ماہ شعبان المعظم کے صرف 3 دن اگر یہ عمل آپ نے کر لیا، یعنی 20 شعبان المعظم بدھ کے دن اور 21 جمعرات کے دن، 22 شعبان المعظم جمعہ کے دن، یہ 3 دن مسلسل جو شخص بھی، جو مرد عورت بھی عمل کر لیتا ہے، وہ شخص صرف 2 گھنٹے کے بعد ایسی برکتیں دیکھے گا کہ ہر طرف اس کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، اور 3 دنوں کے اندر وہ اتنا غنی ہو جائے گا، اتنا مالدار ہو جائے گا کہ کہتے ہیں اس بندے سے مال سنبھالنا، رزق سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ لوگ ہر سال اس عمل کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس عمل کو کرے، کیونکہ اب یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کے یہ ایام جن کی ابتدا ہے، اور انشاءاللہ اس مہینے کی وہ ساری برکتیں آپ کو ملیں گی جس کی آپ کو آرزو ہے، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، دنیا کی کوئی بھی آرزو ہے، تمنا ہے، بس اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی ماہ رمضان ملتا ہے، آخری عشرہ جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ہی ماہ رمضان اٹیچ ہوتا ہے، اور ان دونوں کی برکتیں پھر مل جاتی ہیں۔ دیکھیں جب 2 طاقتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اب ماہ رمضان کی فضیلت، ماہ شعبان کی فضیلت، یہ دونوں کی فضیلتیں آخری عشرہ یہ رمضان کے ساتھ ملتا ہے، اس لیے اس میں برکتیں، رحمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ اگر یہ عمل صرف 1 دن کر لیتے ہیں یا 3 دن تک مسلسل کر لیتے ہیں، یعنی کوشش کریں اس عمل کو 3 دن مسلسل کریں، اس عمل کے دوران ناغہ نہ کریں۔ آج بدھ کو شروع کر لیں، شروع کرنے کے لیے چاہے آپ مغرب کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، کوشش کریں کہ جس وقت آج یہ عمل کریں کل بھی اسی ٹائم کریں، پرسوں بھی اسی ٹائم کریں، 3 دن مسلسل اسی ٹائم کریں۔ اگر وقت کا کچھ آگا پیچھے ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی، لیکن آپ کوشش کریں کہ اس کو آج عشاء کے بعد رکھ لیں، کل کا رکھ لیں، تو آپ اس عمل کو 3 دن مسلسل کر لیں، پھر اس عمل کی برکت اس قدر تمہیں ملے گی کہ آپ سے رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اس کے گھر میں رزق آسمان سے جیسے بارش آتی ہے نا، اس طرح رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اب یہ یا غنی اللہ الصمد کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ انتہائی مجرب ہے، اتنا پر تاثیر عمل ہے کہ اس عمل کی تاثیر بندے کو پڑھنے کے دوران ہی میسر ہو جاتی ہے۔ اس میں گھنٹے، سال، مہینے نہیں لگتے کہ آپ پتہ نہیں کتنی دیر کرتے رہیں گے، یہ پہلے دن ہی عمل آپ کو اپنی طاقت دکھا دے گا، پہلے دن ہی اس عمل کا رزلٹ، اس عمل کے برکتیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی۔ اس لیے دوستو آپ نے درود پاک پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اس سے پہلے کچھ اور پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ دیکھیں حضور فرماتے ہیں جس بندے کی کوئی حاجت رک جائے، پوری نہ ہو، اور حضور فرماتے ہیں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، بے شک وہ فکروں اور غموں اور سختیوں سے نکل جاتا ہے، اور اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ بہرحال درود پاک بھی ایک بڑا بہترین وظیفہ ہے، اور ہماری درود پاک کے بعد ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو ضرور ضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہ دعا میں شامل ہونے کا طریقہ ہے، دعا میں بھی ضرور شامل ہوں، اور اس عمل کو بھی 1 مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیے گا جو آپ کو نہیں پورا ماہ شعبان مل سکا، ماہ رجب میں وظیفے کرنے سے بھی نہیں مل سکا، بس اس ایک عمل سے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا اگر آپ اس کو اس طرح کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے، میں ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، اس کے اندر آپ کو یہ عمل بھی بتا دیتا ہوں کہ اس بندے کی کیسے زندگی بنی تھی، اس بندے کے کیسے حالات بدلے تھے، اس بندے کو کیسے رب کی بارگاہ سے خزانے ملے تھے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جیسے میں نے کہا درود پاک پڑھا، سورۃ الفاتحہ شریف کو آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر دوبارہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جیسی کوئی اور سورت قرآن میں نازل ہی نہیں ہوئی، اس جیسی اور کوئی سورت نہیں ہے۔ یہ سورت وہ سورت ہے جس کے ذریعے مقدر کھلتا ہے، قسمت سنورتی ہے، تقدیریں بدلتی ہیں، جس کے ذریعے اللہ کے خزانے ملتے ہیں، شفاعت ملتی ہے، اور برکتیں اس قدر اس کی ہیں۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن کی ماں ہے، اور ماں کا درجہ اور مقام کس قدر ہوتا ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور میں اپنے بندے کا سوال پورا کرتا ہوں جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی، جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو بھی اس نے سوال کیا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے خاص ہے اور میرے بندے کے لیے جو اس نے سوال کیا ہے، یعنی اللہ اس کو اس کے سوال کے مطابق جو وہ بندہ رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ اسی ترتیب کے ساتھ اس اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ نامہ اعمال میں اضافے کا سبب ہے، یہ خزانہ عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہے، یہ ہر مرض کی شفا ہے، اس کے فائدے کوئی دو چار نہیں ہیں، ہزاروں فائدے ہیں، اس کو جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ آپ اس کے معجزات اور اس کی برکتیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ اس کو جس انداز کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس نظریے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ فرماتا ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس سورہ مبارکہ کی آیت تلاوت کریں گے، اس کو آپ پڑھیں گے آپ 33 مرتبہ، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، ہر بار آپ کی بسم اللہ بھی ہوتی چلی جائے گی، اور یہ سورہ مبارکہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو تا حیات ملتی رہیں گی اور آپ کو نصیب ہوتے رہیں گی، کیونکہ یہ موقع جو آج تمہارے ہاتھ میں ہے یہ کل نہیں ہوگا، اس لیے اس سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس کی برکتیں حاصل کر لیں، اس کو غنیمت سمجھیں کہ آپ تک یہ عمل پہنچا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا، وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوگا جو آج اس عمل کو کر کے اللہ کی رحمتیں حاصل کر سکے گا، جو اللہ تعالیٰ کے خزانے حاصل کر سکے گا۔ اس لیے جو ابھی تک کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا، جس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، آج بھی اس عمل کو کر لے تو اس کی زندگی کی تمام چیزیں اس کو میسر ہو جائیں گی، اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے، جس کی وہ تمنا کرتا ہے، جس چیز کی اس کے دل میں تڑپ ہے۔ اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ کی اسرار و رموز کو آپ دیکھیں، یہ تقدیریں بدلتی ہوئی دیکھی ہم نے اس سورت کے ذریعے، اس کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، جیسے بھی آپ کو آسانی ہو تسبیح کے دانوں پہ، جو اس کی تعداد بتائی ہے نا آپ نے اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ سے تقدیر بدلتے دیکھیے، دنیاوی اور روحانی معاملات حل کرنے کا سب سے بہترین عمل ہے۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہاسپٹلوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے، کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا ہے، سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے انہیں جسمانی طور پر نکاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی،
تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری ایک سوئی سے سورۃ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا معمول بنایا۔ چند ہفتوں بعد ان کا بدن دماغ بالکل ایسے چلاک چست ہو گیا، ان کا ہر کام میں دل لگتا تھا، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورۃ فاتحہ کا سہارا لیتے، ان کی مشکل دور ہو جاتی۔ ان کا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ ان کا ایمان ہے سورۃ فاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدلی ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ سورۃ فاتحہ کی برکات اور فیوز سے بے شمار لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک بھی موجود ہے۔ مجھ سے محمد بن مسنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہاب بن جریر سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے ہشام بن حسان سے بیان کیا، اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، رات میں ہم نے ایک قبیلہ کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی، کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو کاٹ لیا ہے، ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم ہے کہ جھاڑ پھونک کیا ہوتی ہے۔ واپس آئے، انہوں نے ہم سے پوچھا اور ہم نے جا کر دم کیا۔ قبیلے کے سردار کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کر دی، اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اس سردار نے، اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے، ان سے پوچھا گیا واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا۔ تو ہم نے اچھا، جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ فاتحہ بھی منتر بھی ہے، جاؤ یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو، اس میں میرا حصہ بھی نکالو۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہر حاجت کے لیے بہترین ہے۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کی قرات فرض ہے، اس کا ضروری رکن ہے، جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں صرف اس سورت کو نماز میں بطور رکن کے طور پہ مقرر کیا گیا۔ اب دیکھیں یہ جتنے اخلاص کے ساتھ آپ پڑھیں گے، جتنی محبت کے ساتھ پڑھیں گے، جتنی چاہت کے ساتھ پڑھیں گے، اتنا ہی اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب آپ کوشش کریں گے پورا عمل آپ تنہائی میں بیٹھ کر کریں، تاکہ آپ کی ہر مشکل ختم ہو جائے، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اب دیکھیں میں نے اس کے اندر کتنی حاجتوں کا آپ کو بتایا ہے۔ سنن داؤد شریف میں بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا میرے بیٹے کو تکلیف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اسے اسیب ہے، آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور سورۃ فاتحہ پڑھے اور دیگر آیات پڑھ کر دم کیا۔ وہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، گویا اسے کوئی تکلیف نہ تھی۔ سورۃ فاتحہ کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے، اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ اب اول آخر آپ کو جو درود پاک بتایا اس کو پڑھ کر آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، جتنی تعداد اور جیسے میں نے کہا ہے اس کے مطابق جب آپ نے اس کو پڑھ لیا تو یہ پڑھنے کے بعد دوستو اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ دونوں صورتیں کمال کی طاقت رکھتی ہیں، کمال کی تاثیر ہے ان کے اندر، کمال کی پاور ہے، کمال کی قوت ہے ان کے اندر۔ اس لیے دوستو جیسے یہ صورتیں آپ کی مکمل ہوں گی ویسے ہی اللہ کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے خزانہ غیب سے اتنا رزق عطا فرماتا ہے، اور جس چیز کی وہ خواہش کرتا ہے، جس چیز کی وہ آرزو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے حق میں فیصلہ کروانے چاہتے ہیں، رب کے خزانے سے رزق الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہر مشکل پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس طرح تلاوت کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ رب کے سارے خزانے تمہارے پاس ہوں گے۔ دیکھیں اب یہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے فائدے کتنے ہیں۔ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے پھر وہ بندہ رب کی بارگاہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری منشا کے مطابق مجھے انعام عطا فرمائے،
مجھے جیسا میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ویسے ہی میرے معاملات کو کر دے، پھر دوستو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اس سے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو جو بندہ 3 بار پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس کو آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک تو آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ شیطانی وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ جو شخص اس کو سورت کو پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر جو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے۔ اور جس بندے کو جنت میں گھر چاہیے تو بندہ تو اس طرح سورت کی تلاوت ضرور، اس کی دنیا بھی جنت بنتی ہوئی اس کو نظر آئے گی کہ دنیا بھی اس کی روشن اور منور ہو جائے گی، دنیا میں اس کے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے، دنیا میں اس کی سارے غم اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ سورت ایک صحابی پڑھتے، اور پھر اس کی بڑی بہترین میں ایک بات بتانے لگا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے نا، سورۃ اخلاص شریف کی، اس بندے کو اس پر کتنے انعام ملتے ہیں؟ سب سے بڑا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ کی، اللہ اپنے ملائکہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ پھر اللہ کے نوری ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اس بندے کے لیے 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، 300 غضب کے دروازے بند فرما دیتا ہے، 300 اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 300 جس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں، اس بندے جیسی شان اور عظمت کس کی ہو سکتی ہے؟ اس بندے سے بڑھ کر فضیلت والا کون ہو سکتا ہے؟ بھی جس کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جائے تو ہم سے تو وہی کافی ہو جاتا ہے، اور پھر جس کے لیے 300 رحمتوں کے، برکتوں کے، رزق کے دروازے کھل جائیں، اس جیسا خوش نصیب اور کون ہو جا۔ اس لیے دوستو یہ صورت عام نہیں ہے، اور یہ صورت قرآن مجید کی وہ 4 آیات والی صورت ہے جس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 70,000 اس بندے کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے اور ایسی شان اور عظمت اس کو عطا فرماتا ہے، اور ایسے اپنی بارگاہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے کہ اس جیسا رزق کسی اور کے پاس شاید نہ ہوتا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک اس کے لیے جنت میں بنگلے، یاقوت، مرجان اور اس طرح کے ہر بنگلے میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ تو اس لیے دوستو اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو کئی ایسی چیزیں آپ کو میسر آتی ہیں، اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی چابیاں اور کامیابی کی کنجی تمہارے پاس آ جاتی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، وہ اسم مبارک کو ذرا سن لیجئے گا جو آپ نے پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہوگا یا غنیو۔ یا غنیو کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اسم پاک کتنی تاثیر والا ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے، یہ 100 بار آپ نے سورت پڑھی ہر بار بسم اللہ کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مجیدو، یا مجیدو، اے بزرگی والے۔ مجید کا مطلب ہوتا ہے انتہائی بزرگی والا، یعنی اللہ اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے سب سے زیادہ بلند پایا، اپنے شرف کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے اسے مجید کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ مجد سے بنا جس کا مطلب عالی مرتبہ، قرآن پاک کو بھی قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر عرش عظیم کو بھی عرش مجید کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ برتری اور اعلیٰ چیز کے لیے ہے۔ اگر آپ اعلیٰ بزرگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، صاحب عزت بننا چاہتے ہیں، بزرگ بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو ضرور پڑھیے گا اسی ترتیب کے ساتھ۔ ہر کام تمہارا آسانی سے سر انجام پائے گا، ہر کام، دنیا کا کوئی بھی کام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ صوفیاء کا قول ہے کہ راستے کو پانے کے لیے، سیدھا راستہ پانے کے لیے، نیک سیرت بننے کے لیے اس عمل کو کرنے سے انسان کی تمام پریشانیوں کا حل مل جاتا ہے۔ اب یہ اسم مبارک کا بہت سارے لوگوں نے چلا بھی کیا ہوا ہے، یا مجیدو کا، یا مجیدو، یا مجیدو، یہ صرف ایک اسم کا۔ اس کے ساتھ تو اور بھی باقی چیزیں ہیں نا جو آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ نے صرف اور صرف درود پاک پڑھا، اس اسم مبارک کو یا مجیدو کو پڑھنا ہے آپ نے 100 بار، اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اب اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسماء مبارکہ یا غنیو اللہ الصمد، یعنی کہ اے اللہ، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کا مطلب ہوتا ہے یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت بھی ہے، یعنی اللہ الصمد۔ یہ سورۃ الفاتحہ جو آپ نے پڑھی ہے، سورۃ اخلاص جو آپ نے پڑھی ہے ابھی پیچھے 100 مرتبہ جو آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی ہے، اس کی یہ مستقل آیت بھی ہے، اور اس کو آپ نے الگ سے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کی اس اسم مبارک کے ساتھ، یا غنیو کے ساتھ، کیونکہ اللہ پھر آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ آپ کو ایسا مالدار کرے گا کہ آپ جیسا مالدار شاید آپ کے خاندان میں بھی کوئی نہ ہو۔
اتنا اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا، اتنی اللہ دولت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہوں سے رزق آئے گا تمہارے پاس کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ اب آپ نے اول آخر 3 مرتبہ اس کے درود پاک پڑھا تھا، اب اس کے اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ جب آپ اس کے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کو اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ شروع کر دینا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھی ہوں یا بیٹھا ہوں۔ مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ تصور یوں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں اس کے خزانے حاصل کرنے کے لیے۔ اب جو بھی آپ کے مقصد ہوگا اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، یعنی کہ یا غنیو اللہ الصمد، یا غنیو اللہ الصمد، یا غنیو اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے لیمٹ کتنی، اس کی تعداد کیا ہوگی، اس کے بعد آپ نے وہی جگہ پر بیٹھے اٹھنے سے پہلے دعا کرنی ہے، اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنی جگہ سے بعد میں اٹھنا ہے، پہلے دعا کرنی ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ تمام معاملات میں حل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے ان اسماء مبارکہ کا کھلا ورد کرنا ہے، چاہے 2 منٹ کریں، 3 منٹ کریں، 5 منٹ کریں، 10 منٹ کریں، آنکھیں بند کر کے کرنا ہے اور اپنی نگاہ اپنے سینے پر رکھنی ہے، تصور میں اپنا جو ہے مقصد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔